فاتحہ۔ ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں برادران عزیز، سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی 8ویں قسط یہ ہے سماعت ہے. محرم کی 7 تاریخ ہے اور دیکھتے دیکھتے اس عشرہ محرم کا ہفتہ اول گزر گیا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس ہفتہ اول میں ہم نے کس قدر غصہ پیش کیا اور کس قدر امام حسین کی عنایتوں کو اپنی جانب مجذوب کیا. کیونکہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں ورک کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ پڑھائی کریں یا جاب کریں یا کوئی اور کام کریں، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض کاموں میں تو انسان اگر دن بھر لگا رہتا ہے تو پھر شام میں بیٹھ کے ایک تجزیہ کرتا ہے، ایک محاسبہ کرتا ہے، ایک حساب کتاب کرتا ہے کہ دن بھر جو کام کیا ہم نے اس کا نتیجہ کیا نکلا. کئی مرتبہ یہ محاسبہ دن کے نہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہفتے میں ایک بار محاسبہ کر لیں گے کہ کیا آیا اور کیا گیا، اس ایک ہفتے میں ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو 10 دن میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو 2 ہفتے میں کرتے ہیں، بعض 1 مہینے میں کرتے ہیں. تو یہ محاسبے کا سلسلہ بہرحال ہوتا ہے ہماری اپنی معاشرتی زندگی میں، نہ صرف معاشرتی زندگی میں بلکہ انفرادی زندگی میں بھی محاسبہ ضرور ہوتا ہے. ہم کسی بھی طریقے کا کام کریں تو اس کام کے بعد ہم ایک حساب کتاب ضرور کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے. طالب علم یا اسٹوڈنٹ اگر پڑھائی کر رہا ہے تو ایک بار ریوائز کر کے دیکھتا ہے کہ جتنا اب تک پڑھا ہے وہ مجھے یاد بھی ہے یا نہیں، سمجھ پایا بھی ہوں یا نہیں. کسی ایکسپرٹس کے سامنے بیٹھ کر سناتا ہے کہ دیکھیے میں کیا سمجھا ہوں، استاد نے جو مجھے درس پڑھایا تھا اس درس میں سمجھ پایا ہوں یا نہیں سمجھ پایا ہوں. یا جو اس کے کلاس فیلو ہوتے ہیں انہیں وہ سناتا ہے کہ دیکھیے یہ درس مجھے یاد ہے یا نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ کا، جو لوگ بزنس مین ہیں
تجارت کرتے ہیں وہ بھی ہفتے 10 دن میں ایک بار بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ گھاٹے میں چل رہا ہے یا فائدے میں چل رہا ہے۔ ہر عاقل انسان حساب کتاب فرماتا ہے، کرتا ہے۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیاوی معاملات سے اوپر جا کر اخروی معاملات کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے، کیونکہ ہمارا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ ہم جس لیے آئے ہیں، جس لیے پیدا کیے گئے ہیں، ایک حساب کتاب ہمیں بھی دینا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ حساب تم سے لیا جائے تم خود اپنا حساب کر لو۔ جو لوگ اپنا حساب کرنا جانتے ہیں انہیں حساب دینے میں آسانی ہوتی ہے، جو اپنا محاسبہ نہیں کرتے انہیں اپنا حساب دینے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایام عزا تربیت کا مہینہ ہے، ہمارے نفسوں کی تربیت کا مہینہ ہے، ہماری اخلاقیات کی تربیت۔ یہ مجلسیں ہماری درسیات ہیں، اور ان درسیات میں ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کربلائی اخلاقیات حاصل کریں۔ چنانچہ اب جب چونکہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے تو ہمیں خود اپنے طور پر بھی ایک حساب بہرحال کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ابھی ہفتے کی بات ہے، میں مثال کے طور پر اگر کوئی 40 سال کا ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شعور کے عالم میں جب وہ آیا ہے تو مثال کے طور پر میں اگر 10 سال کی عمر کو شعور کا عالم مانوں تو کم سے کم وہ 30 سال سے امام حسین کی مجلس میں شریک ہو رہا ہے۔ اب آپ ذرا سا تجزیہ کیجئے، حساب کتاب کیجئے، محاسبہ کیجئے۔ 30 سال سے شعور کے عالم میں آنے کے بعد امام حسین کی مجلسوں میں شریک ہو رہا ہے۔ 30 سال بہت ہوتے ہیں اگر کوئی 40 سال کا۔ اچھا، ان 30 سالوں میں 30 مرتبہ اس کی زندگی میں ایام عزا آئے، جس میں تقریباً 2 مہینہ 8 دن ہے۔ ان 2 مہینے 8 دنوں میں کتنی مجلسوں میں اس نے شرکت کی، اس کا حساب کرے۔ کم سے کم اگر ہم دن کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے نہیں کر سکتے تو سال کے اعتبار سے کریں کہ بھائی میں ابھی دیکھ رہا تھا اپنی پرانی ڈائری، تو اتفاق سے آج ہی میری نظر پڑی کہ 1436 ہجری میں نے شاہ مردہ میں اشرا پڑھا تھا۔ تو اب اس کے بعد پھر میں دیکھنے لگا کہ اس سال میں کہاں پڑھ رہا تھا، وہ پورا تجزیہ میں نے کیا۔ تو اس سال کا موضوع کیا تھا، اس سال کا موضوع کیا ہے، اس سال میں نے کیا مطالعہ کیا تھا، اس سال میں نے کیا مطالعہ کیا، اس سال مجھے کیا حاصل ہوا، اس سال مجھے کیا حاصل ہوا۔ یہ ایک محاسبہ ہے جو میں بیٹھ کر سکتا ہوں، جو آپ بیٹھ کر سکتے ہیں کہ اس سال 1442 ہجری میں ہم نے کتنی مجلسوں میں شرکت کی اور کس مجلس سے مجھے کیا حاصل ہوا، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، میرے اندر کوئی انقلاب آیا یا نہیں آیا۔ کیونکہ یہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے، انقلاب کی ایک تحریک کا نام ہے۔ محرم کوئی فیسٹیول تھوڑی ہے، اس لیے جتنے فیسٹیول تھے اس بیماری میں ہم نے قربان کر دیے۔ محرم فیسٹیول نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے۔ فیسٹیولز قربان کیے جا سکتے ہیں، تحریکیں قربان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا ہمیں ایک حساب اپنے آپ میں کرنا چاہیے، اور میں بہت ہی چھوٹا سا حساب رکھتا ہوں، بہت ہی چھوٹا سا حساب، کہ اگر سال بسال ہم اپنی صرف معرفت کو چیک کرتے رہیں کہ ہماری معرفت کا لیول کیا ہے۔ 1400 سال کے طور پر سن 1436 ہجری میں امام حسین کے حوالے سے میری معرفت کا لیول کیا تھا، اور سن 1442 ہجری میں امام حسین کے حوالے سے یا امام حسین کے مقاصد کے حوالے سے میرے اندر کتنی بیداری آئی۔ یہ محاسبہ اگر ہم خود یہاں پر کر لیں گے تو بعد میں ہمیں کسی بھی طریقے کے سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مثلا آگے آنے کے بعد سوالات تو ہیں نا، سوالات تو ہیں، اسی سوال کے لیے تو قبر میں جانے کے بعد ایک انسان اسپیشل اترتا ہے، اسمع ہم کہتا ہے دیکھو سن لو سمجھ لو۔ یہ بار بار اس کو مرنے کے بعد بھی سمجھایا کیوں جا رہا ہے؟
مرنے کے بعد بھی اسے سنایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ زندگی بھر جو سبق تم نے سنا ہے وہ یہاں یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ زندگی بھر جو بات تمہیں سمجھائی گئی ہے وہ تم سمجھے ہو یا نہیں سمجھو؟ مرنے کے بعد بھی اس سے کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم ہی سننے اور سمجھنے والی قوم ہے۔ بچوں فرما رہے ہیں، اگنور کرنے والی قوم نہیں ہے۔ جو قوم سننے اور سمجھنے والی ہوتی ہے اسے ہی قبر میں اترنے کے بعد بھی اسماء اور افہم کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھے۔ اب چونکہ ہمارا عنوان جسے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، لہذا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے عنوان سے نہ ہٹیں۔ معاشرہ، اجتماع، سماج۔ ہم کربلائی سماج کی بات کر رہے ہیں، حسینی سماج کی بات کر رہے ہیں، حسینی معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ معاشرے کا مطلب ہی ہوتا ہے انفرادی زندگی سے آپ اوپر آئیے، اجتماعی زندگی کی بات کیجیے۔ اب اجتماعی زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، آج گفتگو اب تقریباً آخری مرحلے کی طرف جا رہی ہے، نتیجے کی طرف جا رہی ہے۔ اجتماعی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ معاشرتی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ یہ کون سی قیمت ہے جس کے لیے ہم نے پورا عنوان رکھ دیا ہے؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ نماز آپ گھر پہ بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ جماعت سے بھی پڑھتے ہیں۔ گھر پہ جو پڑھتے ہیں وہ بالکل انفرادی ہوتی ہے، لیکن جو آپ جماعت سے آ کر پڑھتے ہیں وہ انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھی ہوتی ہے، معاشرتی بھی ہوتی ہے۔ اور معاشرتی نہ ہوتی تو خدا کہتا گھر ہی پہ پڑھو، یہاں کیوں آئے؟ آپ معاشرے میں ہو، لہٰذا آپ معاشرے میں جا کر نماز پڑھو گے تو ہم اس کا ثواب بڑھا کر دیں گے۔ عجیب بات ہے، نماز خدا سے ریلیشن کا نام ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ہم اس کا ثواب بڑھا کر دیں گے۔ لہٰذا ایک حدیث، یہ بات میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، لہٰذا آج ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، توجہ فرمائیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، محمد علی بھائی ادھر آ کے بیٹھ جائیے، ادھر آ جائیے۔ یہ ڈسٹربنس ہوتا ہے، بار بار ایک آدمی کے بیٹھنے کے لیے ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ صلوات پڑھیں۔ بھائی آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، تاکہ چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ صلوات آپ لوگ مل کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک جملہ ہو گیا، مل کے بیٹھنے پہ پابندی ہے، مل کے صلوات پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے۔ ایک صلوات آپ پڑھیں محمد۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین کے حوالے سے، ایک ایسا فرشتہ جو بارگاہ الہی میں مقرب ترین فرشتہ ہے، یعنی ایک ایسا فرشتہ جس کا اہل بیت کے گھر آنا جانا ہے، بہت اسپیشل، امین وحی الہی ہے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے جبرائیل کو امین کہا ہے، یہ امانت دار ہے۔ وہ یاد رکھیے گا، جو اولیاء الہی کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی میں اسی سے منسلک ہوں گا۔ یہ امین وحی الہی ہے، خاص درجہ رکھتا ہے خدا کے نزدیک۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ایک دن جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ انسانی معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے رشک ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انسانی معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے رشک ہوتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ اے کاش میں ملک نہ ہوتا اور انسان ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ نے ایسے انسان تو دیکھے ہوں گے جو ملک ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، آج ایک ایسے ملک کی بات سنیے جو انسان ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ انسان ہونا بڑا مشکل ہے، مگر یہ کیا غضب ہے، آدمی انسان نہیں ہوتا۔ انسان ہونا بڑا مشکل ہے، انسان ہونے کی تمنا جبرائیل کر رہا ہے۔ کہا یہ انسانوں کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر میرا جی یہ چاہتا کاش میں آدمی ہوتا، انسان ہوتا اور لوگوں کے درمیان اجتماع میں زندگی گزارتا۔
7 چیزیں بتائیں، اگر مجھے 7 یاد آ گئی تو 7 عرض کروں۔ سب سے پہلے کہا الصلاۃ فی الجماعہ، جس کا میں نے ابھی بھی ذکر کیا۔ جبرائیل ہے مقرب بارگاہ الہی، بنا ہی سجدوں سے ہے۔ کہتا ہے مجھے انسانوں پر رشک ہوتا ہے کہ اے کاش میں انسان ہوتا تو کم سے کم جماعت سے نماز پڑھتا۔ جو فرمانا جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں جماعت سے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹرز نے کہا، ایکسپرٹس نے کہا، حکومت نے کہا کہ نہیں اب کووڈ-19 یہاں سے ختم ہو گیا تو بھاگ کے آئیے گا جماعت کو، انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ بہت اہم ہے، جماعت سے نماز پڑھنا بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ پوری جماعت آئے گی۔ اب تو جماعتیوں کو بھی کورٹ نے جو ہے وہ باعزت، جسے کہا جاتا ہے کہ قریبی کیا ہے اور پھٹکار بھی لگائی ہے جماعتیوں کے اوپر سوال اٹھانے۔ توجہ فرما رہے، بہت اہمیت ہے۔ رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میں ذرا سا دکان دیر سے بند کرتا ہوں تو 1-2 رکعت رہ جاتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بڑی جلدی جلدی میں آنا پڑتا ہے اور نماز کے لیے، تو کیا میں اپنی دکان پر یا اپنے گھر پہ ہی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رسول اکرم نے کہا کون سی تجارت کر رہا ہو؟ سامنے کوہ ابو قبیس تھا۔ رسول اکرم نے، بہت مشہور پہاڑ ہے، ایک پہاڑ تھا، رسول اکرم نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، کہا اگر اس پہاڑ کے برابر بھی دولت کما لوگے نا تو وہ دولت تمہاری 1 رکعت کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتی جو تم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو۔ جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، وہ نہیں جو انفرادی طور پر تم پڑھ رہے ہو، گھر پہ پڑھ رہے ہو، 1 رکعت جو تم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جماعت کی بہت اہمیت ہے۔ جبرائیل جیسا ملک جو ہے وہ نماز جماعت کی تمنا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم جلد سے جلد حالات بہتر کرے کہ پھر سے نماز جماعت برپا ہو سکے۔ ایک شخص نابینا ہے، رسول اسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے جماعت سے رخصت مل جائے اور میں گھر پہ ہی پڑھوں؟ دیکھیے ہے جماعت سنت یا مستحب؟ واجب تو ہے نہیں، جماعت سنت ہی تو ہے۔ کیا میں گھر سے ہی نماز پڑھ لوں چونکہ میں نابینا ہوں، مجھے آنے میں پریشانی ہے؟ کہا گھر کہاں ہے؟ کہا مسجد سے تھوڑی دور ہے۔ کہا گھر میں ایک رسی باندھو اور مسجد میں باندھو، اور جب جماعت کا وقت ہو اسی رسی کو پکڑ کے آ جاؤ، کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جماعت سے رسول اسلام نے رخصت نہیں دی، یعنی جماعت نہ چھوڑو، جماعت کی اہمیت اتنی ہے، یہی اجتماع ہے، یہی معاشرہ ہے۔ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر انسان نابینا بھی ہے تب بھی رسول کہتے ہیں کہ جماعت نہ چھوڑو۔ جو ظاہری طور پر نابینا ہے، جو ظاہری طور پر نابینا ہے، رسول اسے چھوٹ نہیں دے رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب جو لوگ واقعی نماز جماعت کو چھوڑ رہے ہیں وہ شاید ظاہری طور پر آنکھیں رکھتے ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا جماعت کی اپنے آپ میں ایک اہمیت ہے۔ الصلاۃ فی الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز، یہ جبرائیل کی تمنا۔ اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اچھا نماز جماعت کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے، دیکھیے چونکہ معاشرہ۔ دوسری چیز کہی جبرائیل نے کہ الصلح بین الاثنین، اگر میں انسان ہوتا تو یہ کام مجھے اتنا پسند ہے کہ جہاں کہیں 2 لوگوں میں ناراضگی ہوتی میں فوراً جا کے ان کے درمیان صلح کرا دیتا۔ جبرائیل کا پسندیدہ کام ہے، اس کام کے لیے وہ انسان ہونا چاہتا ہے، اس کام کے لیے کہ کاش مجھے موقع ملتا اور میں 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتا۔ اب آپ سمجھے، جو 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانا تو دور، لڑائیاں کروا رہے ہیں، جبرائیل کہہ رہا تم انسان ہی کب ہو، یہ انسانوں کا کام ہے اور میں اسی کام کی بنیاد پر انسان ہونے کی تمنا کر رہا ہوں۔ الصلح بین الاثنین، 2 لوگوں کے درمیان۔ تیسری چیز جلدی جلدی سن لیجیے، تیسری چیز مجالست العلماء، جی یہ بھی اہم ہے۔ علماء کے ساتھ ہم نشینی، میں مولوی نہیں کہتا ہوں، علماء کے ساتھ، ٹھیک ہے، طالب علموں کے ساتھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ نہیں، علماء کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھنا، یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ میں اس کی وجہ سے انسان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کا آنا جانا در اہل بیت پر ہے،
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علماء کے ساتھ ہم نشینی کے لیے میں انسان بننا چاہتا ہوں کہ میں کچھ سیکھ سکوں، علماء کے پاس بیٹھ سکوں، علماء کی ہم نشینی. حالانکہ علماء جو باب علم ہیں، جو شہر علم ہیں، ان کے گھر پہ آنا جانا ہے، لیکن انہوں نے علماء کی فضیلت اتنی بتائی ہے کہ جبرائیل جیسا، ظاہر سی بات ہے جبرائیل بھی شاگرد ہے اس دروازے کا، وہ یہ کہتا ہے علماء کے ساتھ ہم نشینی. اسی لیے رسول اکرم کی حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں میدان محشر میں شکایت کریں گی. 3 چیزیں کون کون سی؟ مسجد شکایت کرے گی، میں تو اس کے محلے میں تھی لیکن یہی میرے یہاں نہیں آتا تھا. کتاب خدا قرآن مجید شکایت کرے گی. اور تیسرا عالم ہے جو شکایت کرے گا کہ معبود میں تھا لیکن لوگ پوچھنے نہیں آتے تھے، لوگ سوال نہیں کرنے آتے تھے. لہٰذا میں نے اس سے پہلے 2 مجلس میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سوال ضرور کریں. سوال کرنا آپ کا بنیادی حق ہے. جو جواب نہ دے سکے یہ اس کا اپنا مقدر ہے. سوال کرنے میں پشیمانی نہیں ہوتی، جو جواب نہ دے سکے پشیمانی اس کا مقدر ہوتی ہے. لہذا مجالست العلماء اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جبرائیل جیسا انسان تمنا کرنا. اور اس کے بعد آپ کے پڑوس میں ہی ہے، جبرائیل کہتے ہیں اکرام الیتیم، یتیموں کی عزت کرنا. پرورش اور ہے عزت کرنا، تکریم کرنا، یتیموں کی تکریم کرنا. اس کی وجہ سے میں انسان ہونا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ عیادت المریض، مریضوں کی عیادت، یہ سب اہمیت رکھتی ہیں. یہ ساری چیزیں میں جلدی جلدی صرف آپ کو سنا رہا ہوں. ان سب چیزوں کی اہمیت ہے ہمارے درمیان کہ ایک دوسرے کی عیادت. اچھا یہاں پر مومن اور غیر مومن کی بھی شرط نہیں ہے. یہ مت سوچیے کہ کوئی مومن بیمار ہوگا تبھی اس کے لیے جائیں گے، نہیں. عیادت المریض ہے، رسول اکرم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں 2 جملہ اتنا صاف صاف ہے جو پوری عالم بشریت کے لیے پیغام ہے. صرف عالم اسلام کے لیے نہیں ہے، عالم بشریت کے لیے. آپ نے کہا کہ اطعم الجائع وعود المریض، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور مریضوں کی عیادت. بھوکے ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو، جو بھی بھوکا. اور یہاں پر تو یہ بھی شرط نہیں رکھی کہ یہ بھوکا انسان ہے یا غیر انسان ہے. جو بھی بھوکا اسے کھانا کھلاؤ. مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لہذا یہ ایک بہترین موقع بھی ہے. یہ ایک بہترین موقع، ایام ایسا بہترین موقع جس میں آپ تبرک بانٹتے ہیں. تو پیٹ بھروں کو کھلانے سے اچھا بھوکوں کو کھلایا جائے. صلوات پڑھیں محمد وعلى. عیادت المریض. کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں ہو گئی؟ نہیں، 5 ہی ہوئی. 6ٹھی چیز ہے تشییع جنازہ، تشییع الجنازہ. تشییع جنازہ، جنازے کی معیت کے لیے میں انسان ہونا چاہتا ہوں. یہ انسانوں میں اتنی چیزیں، اتنی اچھی چیز ہے کہ میں انسان بننا چاہتا ہوں، جبرائیل جیسا فرشتہ کرا. اور 7ویں چیز ہے سقایت الماء، پانی پلانا. یہ جو آپ سبیلیں لگاتے ہیں ایام عزائے حسینی میں، جو یہ سبیلیں لگاتے ہیں نا، یہ وہ کام ہے کہ جس کام کے لیے جبرائیل انسان ہونے کی تمنا کر رہا ہے. پانی پلانا اتنا پسند. انشاءاللہ خداوند عالم یہ 7 چیزوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى. اب آپ ذرا غور کیجئے، ان 7 چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی ہے جو انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. ایک چیز بھی ایسی ہے، سب کا معاشرت ہے. معاشرتی زندگی. معاشرتی زندگی جینا بہت آسان نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے ہر انسان کے وجود میں، اب دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا، آپ گفتگو کے بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ہر انسان کے وجود میں معاشرتی زندگی کا ہنر رکھ دیا، ہر انسان کے وجود میں. کل میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا پیر ہے اور یہ میری آنکھیں ہیں، جیسے یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے مثلا گاڑی ہے. ٹھیک ہے، میں نسبت دیتا ہوں. ایک انسان مرکب کن چیزوں سے ہوا، کن چیزوں سے بنا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، منہ، گلا، یہی سب چیزیں تو ہے نا، سینہ، پیٹ، انہی چیزوں سے بنا ہے.
مختلف اعضاء ہیں، توجہ فرمائیے گا، سب کے نام الگ ہیں، سب کا رنگ الگ ہے. آپ ہاتھ اور پیر کا رنگ ملائیے گا نا تو ہاتھ کا رنگ الگ ہوگا اور پیر آپ ہی کے، کسی اور کے نہیں، آپ ہی کے. اور کمال یہ ہے کہ صرف آپ کے نہیں، آپ کے تو سارے اعضاء کا رنگ الگ ہوگا ہی. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کا رنگ الگ الگ ہے. قدرت نے کسی کو ایک رنگ نہیں دیا ہے. اب میں سائنس کی بات کر رہا ہوں جی، یہ وہ سائنس ہے جو دین نے پڑھایا. کسی کو قدرت نے ایک رنگ نہیں دیا ہے. آپ اپنے گھر کے لیے پینٹ ایشین پینٹ سے جا کے خریدتے ہیں. خدا نے جو ہمیں رنگ دیا ہے نا، وہ رنگ کہیں رکھا ہوا نہیں تھا کہ اٹھایا اور رنگ دیا. یہ رنگ کھول کے نہیں بنایا جاتا ہے، کن سے بنایا جاتا ہے. جو رنگ کن سے بنایا جاتا ہے اس میں ویرائٹی ہوتی ہے، اس میں ویرائٹی ہوتی ہے. ہر انسان کو خدا نے الگ الگ رنگ دیا ہے، ہر انسان. کمال یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں گیہوں کلر کے لوگ ہوتے ہیں، گندمی. افریقہ میں کالے ہوتے ہیں، امریکہ میں گورے ہوتے ہیں. جہاں جس کلر کے بھی لوگ پائے جائیں اس رنگ میں بھی سب کا رنگ الگ ہوگا، سب کی ویرائٹی الگ. یہ اس کی خلاقیت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا شاہکار ہے. ہر ایک کو اس نے الگ بنایا ہے، اور صرف رنگ الگ نہیں ہے، ہر ایک کا چہرہ الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے. کسی کو ایک میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، ممکن ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کچھ لوگ باہر ہوں، یہاں اندر نہیں آ سکتے. تو اگر کسی کو نہیں معلوم کہ کون مجلس پڑھ رہا ہے تو میری آواز جیسے ہی جائے گی نا، اور میری اس آواز کو اس نے پہلے سن رکھا ہوگا تو کہے گا نامدار صاحب ہے کیا؟ بھائی تمہیں کیسے پتا؟ کہیں میں آواز پہچانتا ہوں کہ یہ انہی کی آواز ہے. اتنی بڑی دنیا میں یہ آواز خدا نے صرف مجھے دی ہے. توجہ فرمائی آپ نے، یہ آواز کسی کو نہیں دی ہے. آپ کا کوئی بھائی ہے، اس نے اگر کسی الگ نمبر سے آپ کو فون کیا تو جیسے اس نے ہیلو کہا، آپ نے کہا ہاں بھائی کیسے ہو؟ بیٹا ابھی تو نام بھی نہیں بتایا اس نے، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ بھائی مولانا یہ میرے بھائی کی آواز میں جانتا ہوں؟ یعنی اتنی بڑی کائنات میں خدا نے یہ آواز صرف ایک آدمی کو دی ہے. جو فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنی بڑی کائنات میں خدا نے یہ آواز صرف ایک انسان کو دی ہے. مولا کائنات نے ایسے ہی نہیں کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا خدا کو پہچان لے گا. خدا نے چونکہ وہ ایک ہے، اس نے ہر انسان کو ایک بنایا ہے، دو نہیں بنایا ہے. ہر انسان کو الگ الگ بنایا، ہر ایک کو الگ بنایا، ہر ایک کو الگ بنایا. تو میں رنگ کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے اعضاء و جوارے ہر ایک کے الگ الگ، کسی کا رنگ کسی سے نہیں ملتا. سارے اعضاء و جوارے سب کے الگ الگ نام ہیں. یہ ہاتھ ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھیں ہیں. توجہ فرمائیے گا، میں معاشرتی زندگی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اندر معاشرتی زندگی کا ہنر رکھا ہے، ہمارے اندر رکھا ہے، ہمارے اندر رکھا ہے. میرے پاس جتنے بھی اعضاء ہیں سب کے الگ نام ہیں، سب کا الگ رنگ ہے، سب کے الگ کام ہیں. یہ مت سوچیے گا کہ سب کا کام ایک ہی ہے. ایک کا کام میرا بوجھ اٹھانا ہے اور ایک جو ہے وہ بوجھ بنا ہوا ہے. پیروں کا کام بوجھ اٹھانا ہے، پیٹ بوجھ بنا ہوا ہے. تو پیر نے کبھی انکار نہیں کیا کہ میں تیرا بوجھ کیوں اٹھاؤں. ٹھیک ہے، کام الگ ہے اس کا کام الگ ہے. تو سب کے کام الگ الگ ہیں، سب کے نام الگ الگ ہیں. توجہ فرمانے، سب کا رنگ الگ الگ ہے. میرے اپنے وجود میں اتنے زیادہ اختلافات ہونے کے باوجود سب یونائٹڈ ہیں، سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ نہیں تمہیں مثلا پیٹھ میں کھجلی ہو رہی تو دائیں ہاتھ سے کہو وہ کھجلا ہے، میں نہیں کھجلاؤں گا. بایاں ہاتھ منع کر نہیں، میں نہیں کھجلا رہا، اس سے کہو. ایک پیر روٹ گیا کہ نہیں اب میں تھک گیا ہوں، اسی سے کہو یہی جائے لے کے. نہ، تم دونوں کا کام ہے، تم دونوں کا کام ہے، اکیلے کا کام تھوڑی ہے. خدا نے ایک انفرادی زندگی میں کیسے معاشرے کو رکھا ہے انفرادی زندگی. میں خود اکیلا ہوں لیکن میرے اکیلے کا کام اکیلے سے نہیں چل رہا ہے. میں ایک لقمہ کھانا چاہ رہا ہوں، ایک لقمہ. ایران میں ایک ریسرچر نے ریسرچ کی تھی اور کہا تھا کہ ایک لقمہ روٹی کو تیار کرنے کے لیے
تقریباً 250 سے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے. 250 سے زیادہ لوگوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے, تب جا کے ایک لقمہ روٹی ہمارے پاس آئی. 250 سے ایک لقمہ روٹی مجھے کھانا ہے, ٹھیک ہے, بھوک لگی ہے, بھوک کا احساس مجھے ہو رہا ہے, ایک لقمہ روٹی کھانا. اب وہ میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں, جب روٹی بن کے میرے سامنے, روٹی کن مرحلوں میں بنی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن روٹی بن کے میرے پاس آ گئی, ہاتھ نوالا توڑیں گے. اب وہ ہاتھ ادھر اٹھے نہیں کہ ادھر دہن کھل گیا, ٹھیک ہے, اس کا کام یہ ہے کہ پلیٹ سے اٹھائے اور میرے دہن تک پہنچا. دیکھتے رہیے گا, سنتے رہیے گا. اب اس نے دہن میں رکھ دیا, اس کا کام ختم ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ 32 کے 32 دانتوں نے ورک کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا بھائی سالن بڑا سوکھا ہے. کہا کوئی بات نہیں ہے, تمہارے دانتوں کے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میری تائید کریں گے, تمہارے دانتوں کے ریشے سے تری نکلے گی ابھی جو اسے گیلا کرے گی. یہ قدرتی نظام, یہ قدرتی نظام. تمہارے دانتوں کے ریشے سے ابھی تری نکلے گی جو اسے تھوڑا سا گیلا کرے گی. زبان الگ کام کر رہا ہے, آپ سن چکے ہیں نا, 20 سینٹی میٹر تک مزہ ہے, بس اس کے بعد مزہ نہیں ہے کھانے کا. وہ زبان الگ اپنا کام کر رہا ہے, دہن الگ کام. عجیب و غریب ہے, ایک لقمہ کھانا ہے اور پورے جسم کا معاشرہ لگا ہوا ہے. توجہ فرمائیں, پورے جسم کا معاشرہ لگا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنا کام کر کے چبا کے حلق کے ذریعے سے اسے اندر ڈال دیا. اب میدے کا کام شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. بندر قوت ہاضمہ الگ کام کر رہا ہے, وہ الگ کام کر رہا ہے. یہ سارے کام کر رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. تو الگ الگ رنگ, الگ الگ نام, الگ الگ کام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. خدا بند عالم کہہ رہا ہے اگر تم سارے مختلف ہونے کے باوجود ایک روح کے اشارے پر چلو گے تو سب ایک ہی کام کریں گے, کوئی کسی سے اختلاف نہیں کرے گا, کوئی کسی سے اختلاف ہی نہیں کرے گا. مثلا مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے, اب آپ اسے دوسرے حوالے سے دیکھیے. میرے ہاتھ میں زخم ہو گیا, خدا نہ کرے, ٹھیک ہے. بعض لوگ کبھی کبھی ایسا جملہ کہتے ہو تو الہی امین کہہ دیتے ہیں, بولنا پڑتا ہے. میرے ہاتھ میں زخم ہو گیا, خدا نہ کرے. اب ایسا نہیں کہ یہ والا ہنس رہا ہو کہ مجھے نہیں ہوا, میں بچ گیا. اب پتا چلا کیسے اس میں 2 انگوٹھی پہنی تھی تم نے. یہ ہنس رہا نا, یہ ہنسے گا نہیں. ہمارے یہاں میرے جسم میں اعضاء کے اندر اتحاد کا یہ عالم ہے. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. میرے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں ان میں اتحاد کا یہ عالم ہے کہ اگر کبھی میرا بایاں ہاتھ نجس ہو جاتا ہے اور میں اسے دھونے کے لیے واش بیسن کے نیچے لے کر جاتا ہوں, ٹوٹی کے نیچے لے کر جاتا ہوں, تو فوراً میرا دایاں ہاتھ بڑھ کے صفائی کرتا ہے کہ صرف تم نجس نہیں ہوئے ہو, اگر تم پاک ہونا چاہتے ہو تو اکیلے پاک نہیں ہوگے, تمہیں پاک کرنے میں بھی مدد کروں گا, میں بھی مدد کروں گا. کسی کے اندر اگر کوئی خرابی آ جائے تو میرے جسم کا دوسرا عضو اس خرابی کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے. پیر سے نہیں کہتا کہ ہاتھ نجس ہو گیا, بلکہ وہ اسے دور کرنے میں آگے بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی عیب کسی بھی عضو میں پایا جائے, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, سنیے, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ مثال یہ ہے کہ مثلا مثال کے طور پر آپ روزانہ اس مجلس میں آ رہے ہیں, آپ ایک دن نہیں آئے, مثال کے طور پر آج نہیں آئے, کل ہو کے جب آپ آئے تو آپ سے زیدی صاحب نے پوچھا ہم کہاں رہ گئے تھے کل, آپ تھے نہیں. چونکہ کسی کی نظر مجمع پہ رہے نہ رہے, زیدی صاحب کی ضرور رہی, مجھ سے زیادہ ان کی نظر ہے. اور یہ اگر 10 میٹر دور بھی کوئی بغیر ماسک کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مجلس سننا حرام کر دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, صلوات پڑھیں محمد والا. ان کی نظر بنی میں نے پوچھا ہم کہاں رہ گئے تھے, آئے نہیں تھے. تو کہا کہ ارے وہ میرے مثلا حلق میں درد ہو رہا تھا, حلق میں درد ہو رہا تھا. اب اچھا دوا لی, یہی تو کہیں گے نا, یا کچھ اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ اور کہیں, یہی تو کہیں گے نا کہ دوا لی نہیں, اب کیسا ہے, یہی تو کہیں گے.
اگر مان لیا کوئی کہے کہ میاں سننا کان سے تھا، آنا پیر سے تھا، بیٹھنا ٹیک لگا کے تھا، اس میں حلق کا کام ہی کیا ہے؟ آ جاتے اگر ایسا کوئی کہے آپ سے کہ سننا کان سے، آنا پیر سے، اس میں حلق کا کہیں پر رول ہی نہیں نظر آ رہا مجھے، آنے میں کیا قباحت تھی؟ اس کا مطلب یہ سوال اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے یہ اعضاء کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ درد کسی کو بھی ہو، تکلیف سب کو محسوس ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ درد کسی کو بھی ہو، تکلیف سب محسوس کرتے ہیں۔ ہاتھ میں درد ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ درد صرف ہاتھ ہی محسوس کرے گا، سب درد محسوس کرے گا۔ وہی معاشرہ کامیاب ہوتا ہے جس معاشرے کے افراد کا درد انفرادی نہ ہو، اجتماعی ہو جائے۔ یہ جملہ پوری مجلس کا نچوڑ تھا، پوری مجلس کا نچوڑ تھا۔ وہی معاشرہ کامیاب ہوتا ہے کہ جس معاشرے کی ہر فرد کا درد اکیلے اس کا درد نہ رہے، پوری قوم کا درد ہو جائے۔ جب انسان کی نگاہ اتنی عمیق ہو جاتی ہے کہ وہ انفرادی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اجتماعی اور معاشرتی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو پھر کربلائی معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اب جا کے کربلائی معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، ایسے نہیں تعمیر۔ تمہارا درد اجتماعی درد نہیں صاحب، ہم سے کیا مطلب؟ آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ تعالی، خدا انہیں طول عمر عطا کرے، کہتے ہیں اسلام میں دو لفظوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایک ہم سے کیا مطلب اور ایک تم سے کیا مطلب۔ ان دو لفظوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ سیدی صاحب نے اگر آپ کو ماسک لگانے کے لیے کہہ دیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم سے کیا مطلب، آپ نہیں کہہ سکتے۔ پولیس نے اگر آپ کو کہہ دیا کہ آپ ماسک کیوں نہیں لگا کے آئے تو آپ پولیس سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم سے کیا مطلب، میں نے نہیں لگایا، نہیں مطلب ہے۔ تم اگر ماسک نہیں لگاؤ گے اور خدا نخواستہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے تو دوسرے کے اندر سرایت کرے گی، اور اگر تم بیمار نہیں ہو تو کسی اور کی بیماری تمہارے اندر جائے گی۔ لہذا تم ماسک لگاؤ، مطلب ہے۔ ہر ایک کا ایک دوسرے سے مطلب ہے، تبھی تو ماسک لگا رہے ہیں۔ مطلب نہیں ہوتا تو پھر کوئی جو چاہے جیسے گھومتا رہے۔ یہی دین کہتا ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم سے کیا مطلب، تمہارا کام ہے تم جانو۔ نہیں، دو لفظوں کی کوئی جگہ ہی نہیں اسلام میں کہ ہم سے کیا مطلب اور تم سے کیا مطلب۔ آپ نے کسی کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا، دو لوگ لڑ رہے تھے، میں نے کہا بھائی صاحب آپ وہاں سامنے سے گزر گئے، دو لوگ ابھی میں 3-4 دن پہلے یہاں سے گزر رہا تھا، مجلس پڑھ کے جا رہا تھا تو اتفاق سے ایک ہنگامہ ہوا، چور چور چور، ابھی کی بات میں بتا رہا ہوں، بالکل کرنٹ، چور چور کا ہنگامہ ہوا تو میں نے دیکھا بعد میں کسی لڑکے کو پکڑ لیا۔ اب پکڑا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں جا نہیں سکتا تھا نا ایسے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد بھی جن لوگوں نے لڑکوں نے پکڑا تھا میں نے کہا سنو مارنا نہیں، تمہیں حق نہیں ہے انہیں مارنے کا، جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ چور ہے، اور پھر تمہیں بھی اختیار نہیں ہے تو پولیس کے حوالے کر۔ جو بھی میں کہہ سکتا تھا، جو بھی انہیں پیشنہاد دے سکتا تھا میں نے دیا اپنے طور پر، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ مجھ سے نہیں مطلب ہے، کسی اور کو پکڑا نہیں مطلب ہے۔ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، دو لوگ لڑ رہے ہیں، آپ گزر گئے، ارے مجھ سے کیا مطلب، ان کا معاملہ ہے، نہیں آپ کا بھی معاملہ ہے۔ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ ان کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب آپ انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس دن سے آپ یہ سوچنے لگیں گے نہیں یہ ان کا ہی نہیں، یہ میرا بھی معاملہ ہے۔ ہندوستان میں جو اتنی لنچنگ ہوتی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر گزرنے والا یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا مطلب ہے۔ جس دن ہم اجتماعی نگاہ سے معاشرے کو دیکھنے لگیں گے، معاشرتی نگاہ سے اجتماع کو دیکھنے لگیں گے، اس دن ہر ایک کے مطلب میں ہمارا بھی مطلب ہوگا، ہمارا بھی مطلب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا صرف آپ کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، نہیں، آپ اجتماع میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے معاملات سے ہمیں بھی مطلب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے معاملات میں ہمیں مطلب ہے۔ اگر آپ منکرات کو انجام دیں گے تو ہمارے اوپر واجب ہے، خدا نے واجب کیا ہے کہ تم ٹوکو ہی نہیں، یہ منکرات کو انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے ٹوکنا، ٹوک دیا،
ٹھیک ہے، روکنا اور ٹوکنا وہ چھوٹا سا عمل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. کس نے کہہ دیا نہیں کرنی؟ بالکل کرنی چاہیے، لیکن حق ہو، ناحق نہ ہو. اس کا بھی لحاظ رہے کہ روک ٹوک بھی حق پہ ہونی چاہیے، ناحق نہیں ہونی چاہیے. مطلب بلا وجہ آپ کسی کو ٹوکتے رہیں، کوئی غلط کر رہا ہو اور آپ کو بھی ٹوکنے کا حق اسی وقت ہے جب وہ غلط آپ کے اندر موجود نہ ہو. آپ ٹوکیں. مان لیا مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کسی جگہ لکھا ہوا ہے نو پارکنگ، گیٹ ہے وہاں لکھا ہوا ہے نو پارکنگ. ایک آدمی آیا، اس نے گاڑی کھڑی کر دی، آپ گزرے ہوتے. میں کہا بھیا نو پارکنگ نہیں دکھ رہی ہے. میں کیوں بولوں؟ نہیں بول دو نا. آپ بولیں گے، ایک دوسرا آدمی آئے گا، یہ نو پارکنگ زون ہے. تیسرا آدمی آئے گا. جتنے لوگ گزریں گے، اگر ہر ایک گزرتے گزرتے یہ کہتے کہ بھائی صاحب یہ نو پارکنگ زون ہے، تو اپنے آپ اسے شرم آ جائے گی. بھائی تو ٹوکنے والے لوگ. انسان کسی بھی غلط عمل کو انجام دینا چھوڑ دے گا اگر ٹوکنے والے بڑھ جائیں. انجام دینا چھوڑ دے اگر ٹوکنے والے بڑھ جائیں. یہی نہیں ہے منکر، یہی ہے کہ جب تم کسی غلط ہو، کوئی بھی غلط کام ہوتا ہوا دیکھو تو تم روکو. آپ مجلس حسین میں آئے ہیں، امام حسین نے مدینے سے نکلتے وقت کہہ دیا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آ رہا ہوں. الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهي عنه. میں نظر نہیں آ رہا کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. حسین اس لیے جا رہا ہے تاکہ حق پہ عمل کرا سکے اور برائیوں سے روک سکے. حسینی معاشرہ اسی وقت تعمیر ہو سکتا ہے جب برائیوں سے روکنے کا جذبہ آپ کے اندر آ سکے. برائی سے روکنے کا ایک بہت اچھا فائدہ ہے، بہت اچھا فائدہ ہے. دیکھیے مجلس میری ختم ہو گئی. برائیوں سے روکنے کا ایک بہت اچھا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ یہ مثال محسن قراتی صاحب کی ہے. جان بوجھ کے نام لیتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ بڑھے اور ان کی کتاب اگر کہیں نظر آئے تو پڑھیں. بڑی اچھی مثال ہے. اور انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ نہی عن المنکر کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی دوسرے کو ٹوکتے رہیں گے، دوسرے کو صفائی، دوسرے کی پاکیزگی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ کپڑے دھونے والے کو الگ سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مجھے کپڑا دھونا، ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے؟ جب میں کپڑا دھوؤں گا، اب آپ مشین میں دھونے لگے، آپ مشین سے تو باہر نکلیے نا، ہاتھ سے دھوئیے نا. جب آپ کپڑے ہاتھ سے دھوئیں گے تو آپ کے ہاتھ خود بخود صاف ہو جائیں گے. جو آدمی نہی عن المنکر کرتا ہے، دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے، وہ پہلے خود چھانک لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برائی میرے اندر پائی جا رہی ہے. خود اپنی اصلاح پہلے یہ کوشش کرے گا کہ نہیں ٹوکنا. تو اب سگریٹ پی رہا ہے اور ٹوک رہا ہے، سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پہلے وہ خود رکے گا، اس کے بعد وہ روکے گا. تو نہی عن المنکر کا سب سے پہلا فائدہ تو خود اس انسان کو ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، جب تک میں اس پر عمل نہیں کروں گا مجھے روکنے کا حق نہیں ہے. لہذا امر بالمعروف، دیکھیے یہ مجلس کا آخری اور سب سے قیمتی جملہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حق ہی حسینی معاشرے کو ہے. کیونکہ جس قوم کا سردار نکلا ہی تھا اس کام کے لیے، اسی قوم کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے انسان ٹھانے گا تو سب سے پہلے تمام معروف کو پڑھے گا، تمام نیکیوں کا علم رکھے گا، تمام نیکیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور تمام برائیوں سے بچے گا. تب جا کے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں مقصد حسین پر کھرے اتر سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. مسئلہ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، مجھے نہیں معلوم تیسری یا چوتھی مجلس تھی. سب سے پہلا مسئلہ ارادے کا ہے. ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے. ارادہ سب سے اہم ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پر کچھ لوگ مثلا یہاں سے دوارکا موڑ سے باہر سے بھی آ رہے ہیں، مثلا آ سکتے بھائی باہر سے، ٹھیک ہے. اب میں ان سے پوچھوں آپ کے گھر سے یہاں تک کتنے پیڑ ہیں؟ نہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ کوئی سوال ہے؟ میرے گھر سے یہاں تک کتنے، میں پیڑ گنتا ہوا رہا ہوں کیا؟ جب میں ان سے کہوں کل آئیے گا نا تو پیڑ گنتے ہوئے آئیے گا.
ٹھیک ہے، جو سڑک پہ آپ مثلا رائٹ سائڈ میں آپ کی سڑک پہ کتنے پیڑ پڑ رہے ہیں، کتنے درخت ہیں، آپ گنتے ہوئے آئے. اب دوسرے دن یہ آئے، میں نے کتنے درخت، انہوں نے بتا دیا مثلا 300. میں نے کہا آج کیسے پتا؟ جب گھر سے چلے تھے تو ارادہ کر لیا تھا کہ گننا ہے. ارادے کی قوت جانی ہے آپ نے؟ گھر سے چلے تھے تو نیت کر لی تھی نا کہ اب گننا ہے، پتہ تو چلے. کام اسی وقت ہوتا ہے جب آپ نیت کر لو. جب تک آپ نیت نہیں کرو گے کام نہیں. جب تک آپ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہی تو نیت ہے. لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس نماز کی نیت کیا ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ نیت تمہاری بتاؤں میں؟ سنو، غور سے سنو اس مسئلے کو، یہ بڑا سنگین اور بڑا سخت مسئلہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں اس کی نیت کیا ہے؟ نیت کوئی لفظ تھوڑی ہے. نیت ارادے کا نام ہے. تم جانو تمہاری نیت کیا ہے نماز سے. میں تو اکثر نماز پڑھانے والوں سے کہتا ہوں آپ کی نیت کیا ہے نماز پڑھانے کی؟ نماز پڑھانے کی نیت اگر آذوقہ فراہم کرنا ہے تو جائیے پڑھیے توضیح المسائل. سستانی صاحب بھی کہتے ہیں نہ آپ کی نماز ہوگی نہ پیچھے پڑھنے والوں کی نماز. اگر یہ آپ کی نوکری ہے تو ایسی نوکری پھر لانا. تو نماز پڑھانا نوکری کا کام تھوڑی ہے، چاہے وہ مؤذن ہو چاہے وہ نماز پڑھانے والا ہو. اب میں یہ سب مسائل بیان کر دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں لوگ یہ کیا ہو گیا، مولوی کے خلاف پیچھے پڑ گئے. پیچھے نہیں پڑ گئے، یہ مسئلہ ہے. کوئی بھی انسان اگر مصلی پر اپنی مسجد کی اس نیت سے کھڑا ہو کہ یہ تو میری جاب ہے، نہ اس کی نماز ہوگی نہ پیچھے والی. جاب تو آپ کی نماز ہے، وہ تو آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ نہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا تو وہ کرنا ہی پڑے گا. ثواب ملتا ہے، خدا والا ثواب نہیں ملتا. نیت کو بتانے کی شے نہیں ہوتی. نیت آپ کو خود کرنا ہوتا ہے، ارادہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. نیت کا مطلب ہی ارادہ ہے. یہ نماز کوئی سی بھی ہو، نیت صرف ایک ہوتی ہے قربتاً الی اللہ. نماز کوئی سی بھی نماز، نیت آج یاد کر لیجیے. نیت کا نام ہی ہے پالنے والے تجھ سے قریب ہونے کے لیے. اگر یہ نیت نہ ہو تو نامدار عباس کا ممبر پہ بیٹھ کر مجلس پڑھنا، چیخنا اور چلانا تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اگر یہ نیت نہ ہو تو ان کا یہ اہتمام کرنا خود نمائی تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اگر ابھی ہمارے صفدر بھائی نے کلام پڑھا، اگر ان کی نیت قربتاً الی اللہ نہ ہو تو لوگوں کے درمیان خود کو شاعر مشہور کرنا تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتی ہے. نیت ہر چیز کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے جو بار بار سے حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات. یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر ساری نیتوں کا. لیکن رسول اکرم ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ. عجیب و غریب حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اب آپ سن لیجیے، دیکھیے یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر میں آپ داخل ہو گئے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. آپ مجلس پڑھنے کے لیے مولوی بلاتے ہیں تو نیت دیکھتے ہیں یا پرفارمنس؟ جھوٹ نہیں بولیے گا، نیت اللہ دیکھے گا نا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں کہیں سلا دیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ ٹائم زیادہ لے لیں گے میری طرح، ایسا تو نہیں ہے کہ بور کر دیں گے میری طرح، ایسا تو نہیں ہے کہ گاڑی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے فلاں صاحب کی طرح، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ٹائم پاس کریں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ پھٹے پرانے نکتے سنائیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ چیخیں گے چلائیں گے. ہر چیز آپ دیکھتے ہیں نا. پرفارمنس نہیں صاحب، ان کو مت بلائیے، وہ مجھے پسند نہیں. ان کو بلائیے، وہ مجھے پسند نہیں. اما ان سے نہ پڑھوائیے. ان سے یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ پرفارمنس. یہ آپ پرفارمنس کی بنیاد، کس کی پرفارمنس کیسی ہے آپ اس بنیاد پر بنا. خدا بند عالم کسی، رسول اکرم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا بند عالم کسی بھی عمل کو پرفارمنس کی بنیاد پر ریجیکٹ یا قبول نہیں کرتا ہے، نیت کی بنیاد پر ریجیکٹ یا قبول کرتا ہے. کسی نامدار عباس مجلس پڑھنے بیٹھے، زبان میں لکنت تھی، زبان میں لکنت، ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہے تھے، کنفیوز تھے پڑھنا کیا ہے، لیکن بیٹھے تھے بہت خالص نیت سے. یہ کون جانتا ہے؟ یہ خدا جانتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو کیا ملنے والا ہے، مجلس پڑھنا تو آتی نہیں تھی، لیکن جب میدان محشر گئے تو ذاکروں میں حساب ہوا.
وہاں کا حساب ذاکروں میں ہونا چاہیے. انہوں نے بھی پڑھا، ان کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ، ہم سب کا خدا حساب. اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے کہ آپ کو اس دنیا سے ذاکر حسین کی صورت میں اٹھا لیا جائے. اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ آپ کو عزادار حسین کی صورت میں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے. اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی، خوش نصیبی نہیں ہو سکتی. خدا احترام کرتا ہے عزادار حسین کا، خدا احترام کرتا ہے ذاکر حسین کا، خدا احترام کرتا ہے، عزت دیتا ہے. حسین سے جو بھی مربوط ہو گیا ہے، جو بھی مربوط ہو گیا، حسین سے منسلک ہوا نہیں کہ عزت کا خریدار ہو گیا ہے. یہ حر نے ایک لمحے میں ہمیں سمجھا دیا تھا، حسین سے منسلک ہو جاؤ، عزت تمہارے پاس آ جائے. خدا دینے والا ہے نا، خدا دینے والا ہے. ایک مومنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، جب اسے دفنایا گیا تو اسی رات اس کی پڑوسن نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر پوری ایک محل کی شکل میں بنا، پورا ایک محل سرا اور خادمائیں اور صاحب ایک پوری حکومت ہے. بڑی حیرانی ہوئی کہ جانتی تھی پڑوسن تھی، تو خواب میں ہی اس کے پاس گئی. اما بھی یہ کیا ہے، یہ اتنا عالی شان آپ کی قبر، آج ہی تو آپ گئی ہیں، خدا نے یہ سب کیوں دیا آپ کو؟ کہا میرا بیٹا ذاکر حسین تھا. نہیں سنیے، میرا بیٹا امام حسین کا ذاکر تھا. وہ مجلس پڑھنے جاتا تھا اور دیر رات واپس آتا تھا. تو جب تک وہ واپس نہیں آتا تھا، مثلا مجلس پڑھنے گیا، اب اس کے آنے کا وقت ہو رہا، جب تک وہ واپس نہیں آتا تھا میں دروازے کے پیچھے کھڑی رہی. ایک ذاکر حسین کے احترام میں، بیٹے کے نہیں، ایک ذاکر حسین کے احترام میں دروازے کے پیچھے کھڑی رہتی تھی کہ وہ دق الباب کرے تو مجھے کھولنے میں دیر نہ ہو اور اسے دروازے پہ کھڑا نہ رہنا پڑے. ایک حسین کا ذاکر اتنی دیر انتظار کرے کہ میں بیڈ سے اٹھ کے جاؤں اور اس کے بعد دروازہ کھولوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. تو میں نے صرف اتنی سی عزت دی تھی ایک ذاکر حسین کو، حسین نے اتنی ساری عزت مجھے دے دی، اتنی ساری عزت دے دی خدا کے لیے. خدا کے لیے اپنے معاملات کو معنوی بنائیں، خدا کے لیے اپنے معاملات کو دنیا والوں کو طرف مقابل میں نہ رکھیں، حسین کو طرف مقابل میں رکھیں. اگر معاملہ کرنا تو حسین کے ساتھ، معاملہ کرنا خدا کے ساتھ، معاملہ کرنا اہل بیت کے ساتھ کریں. لوگوں کے مقابلے میں نہ رکھیں کہ نہیں لائک زیادہ ملنے چاہیے، کمنٹ زیادہ آنے چاہیے، شیئر زیادہ ہونا چاہیے. نہیں، یہاں کے لائک، کمنٹس، تعریف، واہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. حسین نے قبول کر دیا نا تو پھر اس سے زیادہ کسی کی حیثیت نہیں ہے، پھر اس سے زیادہ ریجیکٹڈ کوئی. انشاءاللہ خدا ہم آپ سب کی سزاداری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم خالصانہ عبادت کر سکیں، خالصانہ عزاداری کر سکیں. آج محرم کی 7 تاریخ ہے، دھیرے دھیرے محرم ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ارادہ پہلے سے کرنا پڑتا ہے. آج معمولاً ہمارے ہندوستان میں امام حسن کے شہزادے کا ذکر ہوتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں ایک دن میں یہ شہزادہ اتنا مشہور ہو گیا اور ایک دن میں یہ شہزادہ ہو گیا؟ ایک دن میں نہ. ام فروہ گواہ ہیں، جس وقت ان کے شوہر کے کلیجے سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے، خون کٹ کٹ کے گر رہا تھا، اس وقت جب ان کے شوہر کو زہر دیا گیا تھا، جب امام حسن کو زہر دیا گیا، تو اس وقت جس وقت وہ اپنے شوہر کے خون کی الٹیوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی، اس وقت امام حسن کہتے ہیں ام فروہ کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ امام حسن بلا رہے ہیں. امام نے کہا ایسے نہیں، اپنے بیٹے کو لے کر آؤ. اس وقت مولا ابھی سے کیا ضرورت؟ ارادہ. امام حسن کو معلوم ہے کل کربلا ہوگی، ارادہ ابھی سے اس میں شرکت کرنے کا ہے. اللہ اکبر، ابھی سے ارادہ اس میں شرکت کرنے کا. چھوٹا سا بچہ ہے، ظاہر سن 50 ہجری ہے یہ، اور جناب قاسم کربلا میں تقریباً 13 سال کے ہیں، تو 2.5 یا 3 سال کے ہیں جناب قاسم، چھوٹے سے ہیں. اب گود میں آئے ہوں یا انگلی پکڑ کے لائی ہوں.
جناب ام فرما امام حسن نے اپنے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا اور نکالنے کے بعد ماں کے حوالے کیا، کہا میرے حسین پر ایک سخت وقت آئے گا تو اس وقت میں تو نہ رہوں گا کہ میں حسین کی نصرت کر سکوں، لیکن میری طرف سے میرے بچے کو قربان کر دینا۔ ارادہ ابھی سے ہے، کربلا میں شرکت کا ارادہ ابھی سے، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے لیکن ارادہ اتنا پہلے سے ہے امام حسن کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے تمام ماں باپ، میں نے دیکھا ہے اکثر دیکھا ہے، جب کسی کی ولادت ہوتی ہے نا تو وہ دو چیزوں کے لیے ضرور آتا ہے۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ مولانا نام رکھ دیجئے میرے بچے کا، اور دوسرے یہ کہتا ہے اگر ہو سکے تو کوئی تعویذ دے دیجئے۔ عام طور سے ہر ماں اپنے بچے کے لیے تعویذ مانگتی ہے، لیکن دنیا کے تمام ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذ باندھتے ہیں۔ امام حسن دنیا کے اکلوتے باپ ہیں جو اپنے بچے کے مرنے کے لیے تعویذ باندھ رہے ہیں، اس لیے تعویذ باندھ رہے ہیں تاکہ مر سکے، تاکہ قربان ہو سکے۔ اور ام فروا سے کہا کہ جب سخت وقت پڑے قاسم پر تب اس تعویذ کو کھولنا، سخت وقت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اب یہ سب تاریخ ہے۔ جناب امام حسین شب عاشور آپ جانتے ہیں، میں بس 2-4 جملے مسائل کے پڑھتا ہوں۔ شب عاشور امام حسین خیام کی طرف بھی آئے تھے، بیویوں کے خیموں میں بھی گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاں بیویاں کیا کر رہی ہیں۔ تو جب ام فروا کا خیمہ آیا تو ام فروا اپنے بیٹے کو جو نصیحت اور وصیت کر رہی تھی نا، وہ معلوم ہے کیا کر رہی تھی کہ اے بیٹا، کل جب جنگ لڑنے کا وقت آئے نا تو دریغ نہ کرنا، قدم پیچھے نہیں ہٹانا، کیونکہ کوئی بھی تمہارے بابا کو نہیں کہے گا، ہر ایک ہمیں ہی کہے گا کہ ہاں یہ ام فروا کا اثر ہے۔ لہٰذا جب کل میدان جنگ میں جانا تو سب سے پہلے کوشش کرنا کہ شہادت ملے، اجازت ملے۔ سب سے پہلے میں آنے سے پہلے علامہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نفس المحموم، اس کو پڑھ رہا تھا جناب قاسم کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ام فروا نے رات سے ہی کہہ دیا تھا کہ صبح جا کے جلدی سے اجازت لے لینا اپنے چچا سے۔ تو نقل کیا جاتا ہے جناب قاسم کے اجازت لینے کے احوال میں کہ جب صبح نمودار ہوئی ہے اور جنگ تقریباً شروع ہو چکی ہے تو صبح سے یہ 13 سال کا بچہ اپنے چچا کے ارد گرد گھوم رہا ہے بار بار۔ اب ظاہر سی بات ہے امام حسین مصروف ہے، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ بچہ امام حسین کے ارد گرد گھوم رہا ہے جیسے طواف کر رہا ہو حسین کا بار بار۔ تو جناب ام فروا نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا قاسم اجازت نہیں لی تم نے؟ کہا اماں میں بار بار چچا کے پاس جا رہا ہوں اور جب بھی چچا کہہ کے کچھ مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں چچا مجھے بٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں تجھ سے بات کرنا۔ چچا مجھے مخاطب نہیں ہونے دے رہے ہیں، چچا مجھ سے کچھ کہنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو نفس المحموم میں روایت نقل کی ہے شیخ عباس قمی نے کہ آخر کار ہمت کر کے یہ بچہ گیا اور جانے کے بعد اجازت لی تو امام حسین نے کہا کہ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دے دوں؟ تو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین نے اجازت دینے میں ذرا دیر کی تو یہ بچہ امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگا، بیٹھ کے امام حسین کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا پورے جسم میں، جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا، جب انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ضد کرنے لگتے ہیں۔ تو اس بچے کی ضد کا عالم یہ تھا کہ کبھی اپنے چچا کے ہاتھ چوم رہا ہے، کبھی پاؤں چوم رہا ہے، جیسے منتیں کر رہا ہو۔ چچا اماں نے بڑے تیز سخت حکم کے بعد مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس تاکہ آپ اجازت دے دیں۔ اور جب امام حسین نے یہ عالم دیکھا اور اس کے بعد پھر سمجھانے کی کوشش کی، روایتیں کہتی ہیں قاسم پھر پلٹ کر آئے کہ چچا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ تو ام فروا کے سامنے جیسے ہی ان کے شوہر کا نام آیا تو فوراً انہیں یاد آ گیا کہ ہاں تمہارے بابا نے چاہتے وقت ایک تعویذ تو باندھی تھی۔
اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے امام مظلوم کربلا. خدا آپ کو امام حسین پر رونے والوں میں شامل کرے. بی بی زہرا آپ کو ایک عزادار کی صورت میں قبول کرے. جناب ام فرما کو یاد آیا کہ ہاں تمہارے بابا نے ایک تعویذ تو باندھی تھی. اب جیسے ہی وہ تعویذ کا خیال آیا ہے فوراً قاسم کے بازو سے وہ تعویذ کھولی اور کھولنے کے بعد قاسم کو دیے کہ جلدی سے جا کر چچا کو دے کر آؤ. اب وہ قاسم جو دبے پاؤں اپنے چچا کے ارد گرد گھوم رہا تھا دوڑتا ہوا چچا کے پاس گیا ہے اور جانے کے بعد فوراً وہ تحریر اپنے چچا کے ہاتھوں میں دے دیے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر ہاتھوں میں لی، آنکھوں سے لگایا ہے، قاسم کو گلے سے لگا کر کہا ہے میرے قاسم یہ بتا کہ اپنے بابا کی تحریر لے کر آیا ہے یا اپنے مرنے کی خبر لے کر آیا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میں کیسے پڑھوں جناب قاسم کی رخصتی، میں کیسے پڑھوں جناب قاسم کی شہادت؟ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. جنگ کی جناب قاسم نے. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ 30 لوگوں کو فی النار کیا اپنے پہلے حملے میں، لیکن جب چاروں طرف سے گھیر کر دشمنوں نے حملہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی جناب قاسم نے اپنے چچا کو مدد کے لیے بلایا ہے، یہ اکلوتا شہید ہے کربلا کا، اکلوتا شہید ہے کربلا کا جس نے مدد کے لیے بلایا. جتنے بھی شہداء ہیں سب نے سلام، آخری سلام کیا، لیکن بچہ ہے نا، جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آیا ہے اور کہتا ہے یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئی ہے. جیسے ہی امام حسین نے اپنے بچے کی آواز سنی ہے دوڑ کر گئے. تاریخ کہتی ہے امام حسین اس تیزی کے ساتھ گئے کہ فوجوں میں ایک ہلچل مچ گیا اور اسی وقت زندہ قاسم کے جسم کو پامال کر دیا، زندہ قاسم کے جسم کو پامال کر دیا گیا. روایتیں کہتی ہیں کہ جب شام میں لٹے ہوئے اسباب واپس کیے جا رہے تھے، اس وقت جناب جس کے پاس چادریں آئی تھیں اور وہ چادریں تقسیم کر رہی تھی، تو اس وقت کسی نے ہر ایک کو بلا کر جب اثاثے بانٹے ہیں تو ایک سرخ رنگ کی چادر نکلی، سرخ رنگ کی چادر. تو کسی نے پوچھا کہ کربلا میں کوئی سرخ رنگ کی چادر تو لے کر آیا نہیں تھا، یہ کس کی چادر ہے؟ جناب زینب نے کہا یہ میری چادر ہے. تو بی بی ام کلثوم نے کہا کہ بی بی آپ کوئی سرخ چادر تو نہ لائی تھی؟ کہا نہیں سرخ چادر تو نہ لائی تھی، یہ سفید چادر تھی. جب میرا بھائی قاسم کے لاشوں کو لے کر آ رہا تھا تو اس نے چادر میں لاش رکھی تھی، یہ قاسم کے خون سے لاش، یہ قاسم کے خون سے یہ چادر سفید سے سرخ ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں عزادار حسین معبود بحق محمد و آل محمد تمام عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما، بلکہ تمام عالم انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. اللہ بحق محمد و آل محمد اس منحوس بیماری کو اس دنیا سے رفع و دفع فرما. اللہ بحق محمد و آل محمد ہر ایک مومنین و مومنات کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما. معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، نوحہ خان، مرثیہ خان، مدرسیں برپا کرنے والے اور تمام مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا